بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھیمو کہانی۔ پورے اسکول میں وہ اسی نام سے مشہور تھی۔ نام تو اس کا نسیم بی بی تھا، لیکن اسکول میں سب چھوٹے بڑے اسے چھیمو کہانی ہی بلاتے تھے۔ وہ اسکول میں کینٹین چلاتی تھی تاکہ اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے۔ اس کی آنکھ کب اور کیسے ضائع ہوئی کوئی نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس نے کبھی کسی کو بتایا تھا۔ میں بھی اسی اسکول میں 5ویں کلاس کا طالب علم تھا، اور میں ہی اس کرم و جلی کا اکلوتا بدقسمت بیٹا تھا۔ چونکہ وہ کہانی تھی اس لیے میں اس سے بہت نفرت کرتا تھا۔ میں اسکول میں اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ ایک روز میری طبیعت کچھ ناساز تھی تو وہ میری خیریت دریافت کرنے آئی۔ مجھے سخت غصہ آیا کہ اس کو جرأت کیسے ہوئی میری کلاس میں آنے کی۔ اس کے جانے کے بعد کلاس کے سبھی بچے مجھے پوچھنے لگے کہ تم چھیمو کہانی کے بیٹے ہو۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور پول کھلنے پر بہت غصہ بھی آیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی اور میں نے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے گھر جا کر اسے کہا، تمہاری وجہ سے میں اسکول میں مذاق بن گیا ہوں، تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اپنی ماں کا احساس کیے بغیر اسے چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ میں نے ایک چائے کی دکان پر نوکری کر لی اور ساتھ ساتھ پڑھتا رہا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے ملازمت اختیار کر لی اور شادی بھی کر لی۔ اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا۔ میری ماں کس حال میں رہی، کیسے گزارا کیا، مجھے کبھی خیال نہ آیا۔ ایک دن پتہ نہیں کہاں سے پوچھتی پچھاتی میری ماں مجھ سے ملنے آ گئی۔ اسے میری شادی اور بچوں کا علم نہیں تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی رہی اور میرے بچے اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ میں ماں پر چیخا کہ اب میرے بچوں کی زندگی بھی اجیرن کرنے آ گئی ہو۔ بڑی آستگی سے اس نے کہا، معافی چاہتی ہوں، اور وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ ایک دن مجھے اپنے بچپن کے شہر سے ایک دعوت نامہ ملا، جو کہ میرے سابقہ اسکول میں پڑھے بچوں کی پرانی یادوں کے سلسلے میں تھا۔ بیوی سے دفتر کے کام کا جھوٹ بول کر میں اس دعوت میں جا پہنچا۔ وہاں سے فارغ ہو کر میرا دل چاہا میں اپنے گھر کو دیکھ کر آؤں، جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ مجھے میرے پرانے ہمسائے نے بتایا کہ میری ماں مر چکی ہے، جسے سن کر مجھے کوئی افسوس نہ ہوا، بلکہ دل میں خیال آیا کہ چلو جان چھوٹی۔ ہمسائے نے مجھے ایک خط دیا اور کہا، تیری ماں نے کہا تھا کہ کبھی وہ آئے تو اسے یہ خط دے دینا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خط لے لیا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے خط پڑھتا گیا میری ساری نفرت ہوا ہو گئی اور میں شرمندگی اور پچھتاوے کے گہرے سمندروں میں اترتا چلا گیا۔ خط میں لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے، تو ساری زندگی میرے خیالوں میں رہا، میں ہر پل تیرے لیے دعا گو رہی۔ تو شہر جا کر بس گیا تو صبر کیا، لیکن مامتا کے ہاتھوں مجبور ایک دن تجھے دیکھنے چلی آئی، لیکن تجھے میرا وہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ اور پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ تو اپنے پرانے شہر آ رہا ہے، تو بہت خوش ہوئی کہ تجھے ایک بار دیکھ تو لوں گی، پر زندگی نے اتنی مہلت نہ دی۔ میں تمہیں آج ایک راز بتاتی ہوں جو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ جب تم بہت چھوٹے تھے تو کھیل کود کرتے ہوئے تم دروازے سے جا لگے، جہاں ابری ہوئی کیل سیدھی تمہاری آنکھ میں جا لگی۔ تمہاری چیخ سن کر میں دوڑی اور تمہیں ہسپتال لے کر گئی۔ تمہاری ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ ایک طرف تمہاری درد سے نکلتی چیخوں کا دکھ اور دوسری طرف تمہاری آنکھ ضائع ہونے کا غم مجھے کھائے جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے دانتوں پسینہ آ جاتا کہ لوگ میرے بیٹے کو کانا کہیں گے، تانے دیں گے، جینا حرام کر دیں گے، تو میں نے اپنی آنکھ تمہیں دے دی۔ جب آپریشن کامیاب ہو گیا تو میں بہت خوش ہوئی کہ میرا بیٹا پھر سے 2 آنکھوں والا بن گیا۔ میں بھی تمہیں دی گئی آنکھ کے ذریعے تمہیں دیکھتی رہوں گی۔ میں یہ سب پڑھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ میری ماں میری نفرت جھیلتی اس دنیا سے چلی گئی، لیکن مجھے قابل نفرت ہونے سے بچا لیا۔ باقی سب تو ماں کو برا بھلا کہتے ہی تھے۔ کاش میں اس کی دل جوئی کرتا، کاش مجھے پتہ ہوتا تو میں اپنی ماں کو اپنی پلکوں پہ بٹھاتا، مگر اب میرے پاس عمر بھر کے پچھتاوے
اور ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ والدین جیسے بھی ہوں ان کی قدر کرے اور ان سے محبت اور شفقت سے پیش آئے۔